پھر کیا کیا جائے؟ اصل چیز یہ ہے اس پہ ایریا پہ فوکس کرنا، کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس کو مینج کرنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اسٹریسرز کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مجھے بادر کر رہی ہے، جیسے اسلام آباد میں رہنے والوں کو پتا ہے کہ ایک موسم آتا ہے جس میں یہاں پہ ایسے پھول اور ایسے پودے لگے ہوئے جن سے بہت سے لوگوں کو الرجی ہے، اور جس کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس سیزن میں 2 مہینے ہوتے ہیں وہ اسلام آباد سے باہر چلے جاتے ہیں. جو اسلام آباد سے باہر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اب 5 میل باہر نہیں جاتے تو ہماری الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر ہم 2 مہینے 3 مہینے کسی اور علاقے میں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ہم بالکل الحمدللہ سیٹ ہوتے ہیں. لیکن اسٹریسر ایسی چیز ہے جو کہ ہر جگہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم شاید پاکستان سے چلے جائیں نا تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے، باہر کے ملک میں بھی آپ جائیں، کسی ملک میں بھی آپ جائیں، آپ کو اسٹریسرز ملنے ہی ملنے ہیں. تھوڑی سی ان کی نوعیت بدل جائے گی کیونکہ ہر علاقے کے اپنے ہوتے ہیں. بچے کا الگ طرح کا اسٹریس ہے، بڑے کا الگ طرح کا اسٹریس ہے، امیر کا بھی اسٹریس ہے، غریب کا بھی اسٹریس ہے، ہر ایک کے پاس اسٹریسرز ہے نا. تو اس کو مینج کرنا آنا چاہیے. مینجمنٹ ہم نے جو ہے وہ سیکھنی ہے. تو اسٹریسز کو ہم کیسے مینج کرتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے میرا اسٹریسر کیا ہے، اور جب وہ اسٹریسر میرے سامنے آتا ہے جو مجھے بادر کرتا ہے تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے پھر اس ریئیکشن کو رسپانس میں بدلنا ہے. ہم نے پھر دیکھنا ہے کہ یہ اسٹریسر تو رہے گا، اب میرا طریقہ کار کیا ہوگا اس سے ڈیل کرنے کے لیے. تو ہر لیول پہ آپ اپنی لسٹ بناتے جائیں سامنے کہ جی یہ میری لسٹ ہے اسٹریسر کی، یہ میرا ریئیکشن ہوتا ہے اور میں نے اب اپنے آپ کو اس سے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے. دوسرا یہ آپ نے یہ ریکگنائز کرنا ہے، یہ پہچاننا ہے کہ اس میں سے مجھے تبدیل کیا کرنا ہے. اکثر لوگ تبدیلی کے لیے دوسرے انسان کو کہتے ہیں کہ میری ساس ٹھیک ہو جائے، میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں، مجھے اس سچویشن سے ڈیل کرنے کے طریقے کو ٹھیک کرنا ہے. آپ اگر کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہی کر رہی ہوں تو پھر آپ کو ریزلٹ ملنا چاہیے. جب آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ کام کرنا تھا آپ اس طرح سے نہیں کر رہے. دوسرا ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اپنی انٹینسٹی آف ایموشنل ریئیکشنز کو کیسے تھوڑا سا نیچے لائیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے چولہے کے اوپر دودھ کو رکھا ہوا ہے جو ابل رہا ہے، اور اب آپ نے اگر فلیم اوپر کر دیا تو وہ جو ابل رہا تھا وہ تو باہر چھلکنا شروع ہو جائے گا، باہر گرنا شروع ہو جائے گا. ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس کو ٹھنڈا کر رکھیں، ہم اس کو سمرنگ پہ رکھیں، ہم اس کو نیچے لے کر آئیں کہ اگر فلیم تھوڑا اوپر بھی ہو جائے تو یہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ بھڑکنا نہ شروع ہو جائیں، کیونکہ اس سے بھی ہمارا سٹریس لیول بڑھے گا. اور اس کے لیے آپ ایموشنل انٹیلیجنس پہ اپنی کام کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو کے اظہار کا صحیح طریقہ سیکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو فزیکل ریئیکشنز ہیں وہ ماڈریٹ ہونے چاہیے. مثلا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی جس نے آپ کو سٹریسفل کر دیا، یہ کیا ہو گیا، اور ہم اتنا ایک ایسا فزیکل ریئیکشن دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اپنے اچھا ٹھیک ہے ہو گیا غلط کام، چلو اب اس کو ایسے سمیٹ لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب بھی ہم کوئی بری خبر سنتے ہیں تو ہمیں کیا کہا گیا کہنے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو آپ اپنے ریئیکشنز کو ٹھیک کر لیتے ہیں، ہم اتنا ہنگامہ نہیں کریٹ کرتے کہ جو ہونا تھا وہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا. ہمارے اندر فزیکل ریزرو ہونا چاہیے. جو لوگ اپنی ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، کھاتے وقت پر ہیں، سوتے وقت پر ہیں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جب پانی پینے کا وقت ہو پانی پیتے ہیں، جو اپنے لیے رسپانسبل بیہیویئر لیتے ہیں وہ اپنے سٹریسرز کو مینج کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے وہ چیزیں جو ہم نہیں بدل سکتے. مثلا میرے آفس میں فلاں شخص ہے، یا اللہ وہ روز مجھ سے وہی باتیں کرتا ہے، تو ہم اس کو نہیں بدل سکتے. ہمیں صرف کیا بدلنا ہے، اپنی اویئرنیس کو بدلنا ہے، اپنا صحیح چیزوں کو پہچاننا ہے، اپنے ایموشنل ریئیکشن اور فزیکل ریئیکشنز کو تھوڑا نیچے لانا ہے، اپنا ریزرو بلڈ کرنا ہے. تو وہ انسان اگر مجھے روز بھی کچوکے لگائے گا مجھے اتنا فرق نہیں پڑے گا، بیکاز ناؤ آئی ایم ویل پریپیئرڈ ٹو ڈیل ود دیٹ پرسن. مجھے اندازہ ہے، میں روز اگر سوچوں، اب جیسے کوئی کہ دیکھیں فلاں شخص، اس کا میں نے اتنا خیال رکھا، اس نے مجھے کتنی باتیں سنائی، تو خیال تو آپ نے اللہ کی خاطر رکھا نا. اب لوگ تو آپ کو بہت ساری باتیں سناتے رہیں گے، کیا آپ اس کی وجہ سے وہی بات ہے کہ اتنا ہنگامہ کریٹ کر لیں گے کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مسائل بنا لیں گے. اپنے ٹائم اور انرجی کو ریسپیکٹ کرنا ہے.
مطلب میرے پاس چوائس ہے کہ میں یہ وقت برباد کروں اور آخری وقت میں ایک ہنگامہ کریٹ کروں یا میں وقت پہ سارا کام کروں. میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو میرے ساتھ اگر ڈرائیور ہو اور اگر ڈرائیور بہت تیز چلائے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ میں نے ڈرائیونگ مجھے آتی ہے اور میں خود بھی کہیں جا سکتی ہوں, لیکن ڈرائیور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جلدی ہو سکتی ہے کہیں جانے کی لیکن ڈرائیور کو نہیں ہے. تو میں ڈرائیور کو کہتی ہوں کہ پہلے تو میں آپ کو کہوں گی نہیں کہ جلدی کرو, جلدی پہنچنا ہے, کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وقت پہ نکلوں. اگر مجھے پتا ہے کہ 40 منٹ کا راستہ ہے اور اس میں مزید کوئی 15-20 منٹ کی ٹریفک ہے تو وہ میں سارا مارجن رکھ کے نکلوں تاکہ میں سٹریسفل نہ ہوں جہاں میں نے پہنچنا ہے اور میں آپ پہ بھی سٹریس نہ ڈالوں. دوسرا یہ کہ اگر میں آپ کو کہتی بھی ہوں تو آپ مجھے جواب میں یہ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے اس سپیڈ سے اوپر نہیں جانا, یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے جس کے لیے میں آپ کو لے کے جاؤں, یو شوڈ کم آن ٹائم. تو جب ہم اپنی انرجی اور ٹائم کی رسپیکٹ کرتے ہیں, مثلا آج مجھے کوئی کام کرنا ہے تو مجھے ریسٹ کر لینا ہے اس سے پہلے. اگر آج میں نے آپ کا سیشن لینا ہے, میرے پاس 4 کام ہیں 5 کام ہیں اور ان کی بھی میں نے پراپر پلاننگ نہیں کی, تو پھر کیا ہے جب میں آپ کا سیشن لوں گی تو میں کھچاؤ کے ساتھ لوں, ٹینشن کے ساتھ لوں, ہنگامے کے ساتھ لوں, تو یہ میں نے نہیں مینج صحیح کیا, تو میں آپ کو تو نہیں بلیم دے سکتی. مجھے کل کسی کو ملنا تھا, جن کے تھرو ملنا تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ کل ان کو کس وقت ملنا ہے, تو انہوں نے کہا میں نے صبح جا کے ان سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ان کو کیوں نہیں ویسے پوچھ سکتے, پہلے نہیں پوچھ سکتے, اس سے ہمارا ٹائم اور وہی انرجی اور ساری ایفرٹس بچ جائیں گی. ہمیں پہلے سے ابھی سے پتا ہوگا کہ ہم نے کب ملنا ہے, کہ نہیں وہ تو فون نہیں اٹھاتے. تو میں نے کیا کیا کہ ان صاحب کو میسج کیا, ان کا ودن 5 منٹس مجھے جواب آ گیا کہ صبح آپ اس وقت آ جائیں. تو آپ دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا. یعنی دوسرا انسان جس سے میں کمیونیکیٹ کر کے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں کب ملنا ہے, وہ اتنا بڑا اس کو سٹریسر بنا رہا تھا, یہ نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا, پھر جائیں گے, پھر یہ کریں گے, اور اس کے اندر سے جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا جس کو وہ اتنا بڑا وہ بنا رہے تھے. تو یہ جب آپ ٹائم اور انرجی کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ جیسے کال کرتے ہیں بار بار فون کرتے رہتے ہیں, میں تو نہیں اس طرح اٹھا سکتی فون, مجھے اپنے بہت سارے کام کرنے ہیں, یہ بہت سٹریسفل ہے آج کل جو فون اور یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. بھئی آپ ایک میسج کر دیں اور اس میسج میں جو ڈیٹیلز ہے دے دیں, اور فرض کریں ایک انسان نے میسج دیکھا ہے تو تھوڑی دیر صبر بھی کریں کہ اس کا جواب آئے گا. ہم اپنے لیے وہ سٹریسر بڑھاتے ہیں, جواب کیوں نہیں دیا, یا لوگ مجھے کہیں گے ہم نے آپ کو اتنی دفعہ فون کیا آپ تو اٹھاتی ہی نہیں ہیں. تو میں ان سے بہت آرام سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے, اگر آپ کو کوئی بہت ضروری بات کرنی تھی تو آپ نے کوئی میسج دیا؟ نہیں, وہ میسج کون ٹائپ کرے, میں نے سوچا جب آپ اٹھائیں گی تو تبھی میں بات کروں. آپ سوچیں نا, اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو کتنا سٹریسفل کر رہے ہیں, ہر 2 منٹ بعد ایک فون ملانا, ایک فون کرنا. تو میں نے تو اپنے آپ کو اس سٹریس سے بچانے کے لیے یہی پرنسپل رکھا ہے, لیو می اے میسج. میں بہت کم فون کرتی ہوں اور بہت کم فون اب اٹھاتی ہوں, لیکن آئی ایم اویلیبل. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو میں ان کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ رسپونڈ کر دیتی ہوں. ریڈیفائن یور پرائرٹیز, یہ بھی ہمیں اپنے سٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے کرنا ہوگا. ہم میں سے ہر شخص کے سامنے ان اینی گیون ٹائم 5 کام ہوں گے جو ہمیں کرنے ہیں. ان 5 کاموں میں سے ہمیں پک کرنا ہوگا. جیسے ایز اے ڈاکٹر جب میں ہاسپٹل میں جاتی ہوں اور جتنے ڈاکٹرز ہیں یا اور پروفیشنلز ہیں, اب آپ کو ہر شخص مجھے بتاتا ہے کہ میرا مریض جو ہے نا وہ سب سے سیریس ہے اور مجھے ہی جلدی ہے واپس پہنچنے کی, میری بڑی مجبوری ہے, پہلے ہمیں دیکھ لیں. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت کون زیادہ ایمرجنسی میں ہے, کس کا کام پہلے کرنا ضروری ہے, کس کو وقت دینا ضروری ہے. اور کبھی کبھار اگر لگے مجھے کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو مجھے ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں تو ابھی یہ 5 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس ہی ہوں نا, ABCD کوئی بھی آئے مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن مجھے یہ ڈیفینیٹلی دیکھنا ہے کہ اس وقت کس کی ضرورت زیادہ بڑی ضرورت ہے جس کو اٹینڈ کیا جائے. تو ہم میں سے ہر شخص کو پرائرٹائز کرنا آنا چاہیے. یہ وقت کھانا بنانے کا, یہ صفائی کرنے کا. اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے امتحان سامنے ہے اور ان کو آج الماریاں یاد آ رہی ہیں جو ان کی اماں ان کو 3 ہفتے سے کہہ رہی تھی بیٹا صفائی کر لو, اس دن نہیں کی, لیکن کیونکہ صبح امتحان ہے تو کہتے ہیں آج ہم ذرا صفائی کر لیں. یا لگاتار جیسے سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا اور وقت ضائع کرنا, اور پھر جو کرنے والا کام تھا وہ وقت پہ نہ کرنا. اسٹریس مینجمنٹ کے لیے ایک اور بہت امپورٹنٹ اسکل جو سب کو سیکھنا چاہیے وہ ہے assertive ہونا. ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح جگہ پہ ہاں اور نہ نہیں کہنا آتا.
assertive ہونے کا ایک بہت امپورٹنٹ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلط کام کے لیے کہتا ہے، آپ کہتے ہیں I'm so sorry، اچھے انداز میں ہم ان کو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا، I'm so sorry، یہ میں نہیں کر سکوں گی، یا جو کروانا ہے اس کو کیسے اچھے انداز میں اس طرح کہا کہ اگلے انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ مجھے کرنا ہی پڑے گا. جو لوگ assertive نہیں ہوتے، لوگوں کی باتیں مانتے جاتے ہیں یا اپنی بات صحیح والی منوا نہیں سکتے، تو وہ بھی بہت زیادہ سٹریسفل رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ڈراموں میں، فلموں میں، یہ جو بکھرے ہوئے بالوں والی ہیروئنز ہوتی ہیں، یہ بیچاری وہی ہوتی ہیں جو کہ سٹریسفل ہوتی ہیں اور دکھاتے یہی ہیں کہ ان کے دماغ میں اتنی کہانیاں چل رہی ہیں، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے 100 دفعہ سوچتی ہیں کہ میں نے جاتے ساتھ ہی ساری بات بول دینی ہے، اور اس کے بعد 12 قسطیں چلتی ہیں جس میں وہ کچھ نہیں کہہ پاتی، ایک جملہ نہیں ان کے منہ سے نکلتا. پھر آخری قسط تک وہ اتنا ہنگامہ کریٹ کر چکی ہوتی ہیں، اتنے لوگوں کے مسائل وہ بنا چکی ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر وہ بات ہوتی ہے. اسی طرح آئی سٹیٹمنٹس ریلیز کرنی ہوتی ہیں. آئی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جب بھی بات کرنی ہے اپنی بات کرنی ہے. آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، نہیں. اگر کسی اور انسان کی وجہ سے بھی ہوا، لیکن جملہ ہم نے جو پک کرنا ہے وہ کیا ہوگا؟ مجھے یہ محسوس ہوا، مجھے آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں لگی، میں اس بات سے یہ محسوس کر رہی تھی، تاکہ ہم دوسرے انسان کو ڈیفینسو موڈ میں نہ لے کے جائیں، ہم اپنی بات کریں. ہو سکتا ہے دوسرے انسان کو ہم ایک روم بھی دیں، مارجن دیں، گمان کریں گے ہو سکتا ہے آپ نے اس وجہ سے یہ کام نہ کیا ہو، یہ معاملہ نہ ہوا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا. اور جو میں نے آپ کو assertive ہونے کی بات کی تھی، لرن ٹو سینڈ نو. کئی لوگ کہتے ہیں آپ کیسی بات کر رہی ہیں، ہم کیسے انکار کر دیں؟ تو انکار کرنے کے اسمارٹ طریقے آنے چاہیے. آج میں نے بھی کسی کو نو کہا، میری ساری فیملی گیدرنگ تھی. اب آپ لوگوں کے اس سیشن کے لیے تو میں نے بہت پہلے سے ٹائم دیا ہوا تھا، تب تک تو کوئی فیملی گیدرنگ نہیں ارینج ہوئی تھی. مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا آج تم ابھی شام کو آ رہی ہو کھانے پہ، تو میں نے ان سے کہا جی بالکل، لیکن میں ذرا لیٹ آؤں گی اس لیے کہ میری ایک امپورٹنٹ سیشن ہے، وہ میں کروا کے تو آپ لوگوں کو آ کے جوائن کر لوں گی، لیکن لیٹ آؤں گی. تو یہ ان اے وے میں نے نو کہا. اگر میں ان کو کہتی ہاں میں ٹائم پہ ہی آ جاؤں گی، بس میں آتی ہوں اور میں آپ لوگوں کے سیشن کے لیے بیٹھی ہوں، تو میں اسٹریسفل ہو جاتی. لیکن اب میں ریلیکس ہوں، اگر کوئی کچھ مجھے کہے گا بھی تو میں نے تو ان کو انفارم کر دیا تھا. اور وہی بات ہے کہ کمٹمنٹ پہلے کس کی ہوئی تھی، کتنا پہلے سب کو کہا ہوا تھا. تو نو کہنا، لیکن اچھے انداز میں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں نا، کمرہ کی سجاوٹ، نوٹس بنانا، فلاں کام ایسے کرنا اور اس چیز کو ایسے سجانا، اور پہلے میں یہاں جاؤں گی، پھر یہاں سے یہ خریدوں گی، اور پھر اس دکان پہ جاؤں گی، اور 6 میل دور وہاں سے یہ لاؤں گی. پرفیکشنزم والے لوگ جو ہوتے ہیں، پرفیکشنزم کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ان اٹینیبل اینڈ فرسٹریٹنگ. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ہر انسان اپنی طرف سے میکسیمم اچھی کوشش کر سکتا ہے کچھ کرنے کی، لیکن ہم کبھی بھی گارنٹیڈ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ اچھا ہی ہوگا، وہ بہترین ہی ہوگا. ہم جو کر رہے ہوں گے اس کے ریزلٹس کچھ بھی آ سکتے ہیں. ہم نے پرفیکشن میں نہیں جانا. میرے سامنے جب بھی اگر اپنے لیے بھی مجھے لگے میں سٹریسفل ہو رہی ہوں، اس ساری چیک لسٹ کو دیکھتی ہوں اور یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ میں پرفیکشن میں تو نہیں جا رہی. اور اسی طرح کچھ لوگوں کے بارے میں جب مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹیشن کسی سے رکھ رہے ہیں یا یہ معاملہ اس کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں ان کو بتاتی ہوں دیکھیں یہ جو ہے نا، آپ اپنے آپ کو اسی لیے سٹریسفل کر رہے ہیں کیونکہ آپ وہ چیز چاہ رہے ہیں اپنے آپ سے یا اپنے قریبی لوگوں سے یا کسی اپنے پروجیکٹ سے جو اٹینیبل نہیں ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا. پھر اسی طرح سے پک اینڈ چوز ایشوز دیٹ نیڈ اٹینشن وائزلی. مطلب وہی بات ہے کہ اسٹریسر تو بہت سارے ہیں، اب آپ کو خود سے سوچنا ہے کہ اس کو میں نے اپنا چیلنج اور ایشو بنانا ہے کہ نہیں بنانا، مجھے اس وقت کس چیز پہ توجہ دینی چاہیے. اتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو کہ ہر دن یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ٹریفک بہت ہے، ٹریفک بہت ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہے، تنگ آ گئے ہیں ٹریفک سے، اور وہ روز آتے جاتے اسی کا رونا روتے ہیں. میں نے بہت سال پہلے سے یہ سیکھ لیا کہ ٹریفک تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنی ہی ہے نا. مجھے کیا کرنا ہے؟ اس ٹریفک میں آنے جانے کا صحیح طریقہ سیکھنا ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور میں نے اپنے اور بھی بہت سے جاننے والوں سے سیکھ کر یہ کیا. اسی ٹریفک میں آتے جاتے اتنے کام کر لیے، اتنی کتابیں پڑھ لی، اپنی تلاوت کر لی، اور اپنے کئی ٹارگٹس جو تھے راستے میں آتے جاتے میٹ کر لیے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کام کر لیا. اگر خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو کوئی آڈیو سن لیے، راستے میں آپ سنتے جا رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں، اور اگر کوئی اور آپ کے لیے ڈرائیو کر رہا ہے تو آپ اپنے باقی کام کر رہے ہیں. اسی طرح گھر میں بچوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے کوئی پروفیشنل پروجیکٹس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میری کتنی کیپیسٹی ہے، میں کتنا کام کر سکتا ہوں، مجھے اسی کے مطابق پک اینڈ چوز کرنا ہے.
اسٹریس کی ایک اور بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے پروکریسٹینیشن ہوتی ہے، سستی. جس معاملے کو آپ کو جب اٹینڈ کرنا چاہیے تھا آپ نے اس وقت اٹینڈ نہیں کیا، لیکن آپ اس کی طرف تب بڑھے جب آپ کے لیے جو ہے وہ بالکل لاسٹ منٹ پہ کام معاملہ آ گیا اور اب آپ نے ایک ہنگامہ مچایا. یہ بہت سے جو جس دن آخری دن ہوتا ہے نا، کوئی بل جمع کرانے کا، کوئی کسی کورس میں انٹری دینے کا، اور پھر ہم وہاں لائن میں کھڑے ہو کے دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے ملک کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یا فلاں اور ادارہ جو ہے عجیب لوگ ہیں، آخری وقت پہ سارا کام کرتے ہیں. تو پھر دیکھیں کہ جب اس سے ہم اپنا صرف سٹریس بڑھا رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس 10 دن تھے، اگر ہم نے آخری وقت میں آ کے کیا، کوئی کورس اناؤنس ہوا تھا تو اکثر کورسز بھی 2-3 ہفتے کا مارجن دیتے ہیں، تب ہم دن رات سستی کے مارے بیٹھے رہے، سوچیں گے، دیکھیں گے، وہ جمع کرا دیں گے فیس، کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر ہم آخری وقت میں کرائسس میں بھاگتے پھرتے جو کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اور جو خیر اس کو حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اور یہ جو خیر ہے یہ اسی کو ہر معاملے میں ملتی ہے. یعنی ہماری زندگی میں سٹریس تو آنا ہے، اور کئی چیزوں نے ہمیں سٹریسفل کرنا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اگر ہمیں اس کی مینجمنٹ صحیح آتی ہوگی تو ہم وہاں سے صبر اور شکر کے ساتھ اس پیکج کے ساتھ اپنے آپ کو نکال لیں گے، اور ہم ان چیزوں کا وہ اثر نہیں لیں گے جو لینا چاہیے. تو ریکور کرنے اپنے آپ کو جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے، سب سے پہلی تو آپ اس میں ایک کام یہ کریں کہ ایموشنل ریلیز جو ہے اپنا اس کو بہتر بنائیں. یعنی جتنی نیگیٹیوٹی ہے آپ کی زندگی میں اس کو نکالیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں، جیسے اکثر لوگوں کا آپ نے دیکھا آئی ہیٹ منڈے. جب منڈے شروع ہوتا ہے، ہفتے کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، میرا تو یہ بھی کرنے کو اور یہ بھی کرنے کو کچھ بھی دل نہیں چاہ رہا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ جو دن پہلا جو ہے وہ آیا ہے یہ ایک سٹارٹ ہے، یہ مجھے اچھے کام کرنے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ملک کا کچھ نہیں بننے والا، کچھ لوگ کہتے ہیں بس مسلمانوں کا کچھ نہیں بننے والا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں اس میں بھی کوئی خیر ہے اور ہم نے وہاں سے جو خیر ہے اس کے راستے سے نکلنا ہے. خاندانوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں، آرگنائزیشنز کے بارے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہم ایک فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہر طرف ہمیں مایوسی اور پریشانی نظر آتی ہے، لیکن دیر اسٹل گڈنس ان اٹ. کہیں نہ کہیں اچھے لوگ موجود ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کام ہو رہا ہے. ہم اپنے سٹریس کو اس وجہ سے نہ بڑھائیں کہ ہم ہر نیگیٹو چیز پہ نظر ڈالیں. ہم پازیٹیو ایگزامپل جو ہیں جو چاہے کم بھی ہیں ان کی طرف دیکھیں. پھر یہ کہ اپنا فزیکل ریسٹ جو ہے اس کے اوپر بہت توجہ دیں. وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، ریلیکس کرنا، تھوڑا ہنسنا مسکرانا، اپنی زندگی کو لائٹ ہارٹیڈ رکھنا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ یہ کرتے ہیں آپ کا سٹریس ریکور ہوتا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ایونٹس ہوتے ہیں جو بھی آپ کے، جیسے میں نے بھی آپ کو یہ کہا بھی کہ آپ لوگ لکھیں کہ بھی میری زندگی کا کوئی ایونٹ ہے، اس میں آپ ریئلسٹک ہوں. اپنی نیگیٹو تھاٹس کو لکھیں کہ کہاں کہاں ہوتی ہیں اور پھر ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کریں. بتائیں اپنے آپ کو کہ ان معاملات کو میں نے ایسے نہیں لے کر چلنا. کئی دفعہ کچھ لوگ آتے ہیں جو کہ آ کے بات کرتے ہیں کہ میری زندگی کے بہت بڑے بڑے چیلنج ہیں، تو اگر آپ ان کو کہتے ہیں چلیں چند چیلنجز کو آپ لکھیں، جب وہ لکھتے ہیں تو ان میں سے کئی چیزوں کو وہ مائنس کر دیتے ہیں. اور کئی دفعہ جب آپ ان سے پھر یہ بات کرتے ہیں کہ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ ان چیلنجز سے، کئی دفعہ جو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں آپ نے کیا سیکھا، کوئی پازیٹیو کوالٹی بتائیں، پازیٹیو ٹریٹ بتائیں جو آپ نے سیکھا. تو واقعی وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ او ریئلی آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ، اس میں تو بہت کچھ نکلا ہے. اور اسی طرح اپنے نارمل پیٹرنز کو، جتنے نارمل پیٹرنز آپ کی زندگی میں ان کو ریزیوم کریں. اچھا آپ دیکھیں گے کہ جب انسان اسٹریسفل ہوتا ہے نا تو پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ایموشنز بہت حاوی ہو جاتے ہیں. وہ ہر بات پہ ایسے لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا، وہ دل کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. جو لوگ اپنے دل کی بہت زیادہ باتیں سنتے ہیں وہ سٹریس میں زیادہ رہیں گے. آپ نے اپنے دل کو بٹھا کے جو اس وقت کرنے کا کام ہے نا وہ کرنا ہے. اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں وائٹل بیہیویئر فار اینی ٹائم. یعنی فرض کریں اس وقت میں بیٹھی ہوں اور میں کہوں میرا نا دل نہیں چاہ رہا اس وقت میں اٹھ کے جاؤں یا یہ کام کروں یا کچھ بھی کرنے کو اس وقت دل نہیں چاہ رہا، تو آپ اپنے آپ کو روک کے ایک دم اپنے آپ سے پوچھیں اس وقت کا وائٹل بیہیویئر کیا ہے. مثلا رات کے 8 بجنے والے ہیں اور اس وقت مجھے اپنی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اپنے رات کے سونے کے اذکار کرنے ہیں،
اگر مجھے کوئی کتاب پڑھنی ہے تو وہ پڑھنی ہے، اور پھر اگر کھانا کھانا ہے تو وہ کھانا ہے، اور پھر میں نے لیٹ جانا ہے سونے کے لیے، میں نے ریلیکس کرنا ہے تھوڑا سا، ویسے بھی ویکینڈ ہے تو پھر اگر کوئی اور ملنے کا کسی کو پروگرام ہے تو کسی نے آنا جانا ہے، تو آپ اپنے اس وائٹل بیہیویئر کے مطابق اس پورے سائیکل کو دیکھتے ہیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے نارمل پیٹرنز پہ واپس آنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہمارا میڈیسن کھانے کو دل نہیں چاہتا جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں چاہتا دوائی کھانے کو، لیکن کھانی پڑتی ہے. کچھ لوگوں کی سرجری ایڈوائز ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہائی بہت ڈر لگتا ہے، لیکن کروانی پڑتی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا ڈاکٹر ایڈوائز کر دیتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کروائیں، وہ کہتے ہیں فلا مجھے تو سوئی دیکھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے، کروانے پڑتے ہیں ٹیسٹ. ہمیں یہ جو وائٹل بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنی زندگی میں لانے ہوتے ہیں. جب آپ کو لگے آپ کا سٹریس بہت بڑھ گیا تو آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے نا میرا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، مجھے یہ کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے وتھ پیسج آف ٹائم جتنا آپ کا آرگنائزڈ پیٹرن اپنی زندگی میں آتا جائے گا، آپ سٹریسر سے ڈیل کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں،